الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 روز سے فلسطین میں الشفا ہسپتال جو ہے، پہلے تو بمباری کر کے ہسپتالوں کو، میزائل مار کے ہسپتالوں کو تباہ کیا گیا، اور گزشتہ 2 روز سے الشفا ہاسپٹل غزہ میں جو ہے جس طرح اس میں بربریت کی گئی، اور آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ وینٹیلیٹر اور بجلی نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، یہ وحشت اور بربریت اور سفاکیت یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں یہ کہا کہ اقوام متحدہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے جو اس سارے جرائم کا اور ان مجرموں کا احتساب کرے جو بے گناہ 12,000 فلسطینیوں کے قاتل ہیں۔ صرف اس معاملے میں فلسطینی تو بیچارے اب تک لاکھوں کی تعداد میں مظلوم ہیں اور ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ کوئی مسجد وہاں بچی ہے، نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی سکول۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ چرچ ہاسپٹل جو کہ مسیحی کمیونٹی کا اور جو مسیحی کمیونٹی کے مراکز ہیں وہ بھی نشانہ بنائے گئے ہیں۔ یہ جنگ کوئی مسلمان یا غیر مسلم کی نہیں ہے، یہ جنگ ظالم اور مظلوم کی جنگ بن چکی ہے۔ پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتی ہے کر رہی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، جو پاکستان میں فلسطین کے سفیر ہیں، ان کو GHQ میں بلایا، ان سے ملاقات کر کے پاکستان کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اسی طرح پاکستان کی طرف سے 2 امداد کے جہاز جو ہیں، جو افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے مشترکہ یعنی محنت اور ان کی طرف سے ایک اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے امداد کا سلسلہ وہ جا چکے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور جو پاکستان کر سکتا ہے وہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر کر رہا ہے۔ اور مزید ہم سمجھتے ہیں کہ آج UN نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ان جرائم کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں جانے کی OIC میں جو تجویز آئی اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ غور و فکر ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی آگے قدم بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو OIC میں طے ہوا کہ جو ملک اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں اسرائیل کو وہ اسلحہ سپلائی بند کریں۔ OIC کے پلیٹ فارم سے ان ممالک کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، ایران سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ یہ جو OIC کا اجلاس ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت عرصے کے بعد اس اجلاس میں پوری مسلم امہ ایک موقف کے ساتھ سامنے آئی، اور وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جہاں ہمارے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب وہاں موجود تھے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان، ایران کے صدر، امیر قطر، ولی عہد بحرین، مصر کے صدر، سارے جو ممالک ہیں اسلامی، انہوں نے 3-4 پوائنٹ کے اوپر اپنا موقف واضح کر دیا۔ نمبر 1 فوری جنگ بندی، نمبر 2 امدادی سلسلہ شروع کیا جائے، نمبر 3 ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور نمبر 4 کہ جو اسرائیل کے جرائم ہیں اس وقت، جو ظلم و ستم وہ کر رہا ہے،
اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک جگہ خطاب میں جو بات کہی، وہی سوال میں بھی آج دنیا سے کرنا چاہتا ہوں اور اسرائیل سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اور کتنے فلسطینیوں کے بچے مارنے ہیں؟ یہ نسل کشی ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی کی جا رہی ہے کہ جہاں معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہاں بمبارمنٹ کی جاتی ہے، وہاں میزائل مارے جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے مسائل ہیں، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کا نہیں ہے، یہ پوری امت کے مسائل ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو کامیابی دے گا، فتح کامرانی ہوگی، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم سب جا کے الاقصی میں 2 نفل نماز کے ادا کریں گے۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی اور باقی ہمارے جو حلیف ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں پیغام پاکستان علماء مشائخ کنونشن منعقد کیے جائیں گے، تاکہ عوام الناس کے اندر ایک شعوری مہم بھی ہو، اور جو پاکستان کے تمام اکابرین نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ فتویٰ دیا ہے، جس کی شیخ الازہر نے توثیق کی، جس نے کی امام کعبہ نے توثیق کی، وہ جو ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ میں آج وفاقی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو حج پالیسی آئی ہے اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کی ہدایات پر اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اس میں آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، نہ صرف اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بلکہ کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ تمام جو پاکستان کے اندر حج اور عمرہ کروانے والے لوگ ہیں ان سے بھی ہم یہ کہیں کہ وہ حجاج اکرام کے لیے اور زائرین کے لیے سہولت پیدا کریں، اور جو عمرہ پہ ان دنوں جا رہے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور میں ذرائع ابلاغ سے چاہتا ہوں کہ اس کو خدا را کہ حرمین شریفین عبادت کی جگہ ہے، سیاست کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے۔ حرمین شریفین عبادت کے لیے ہے، وہاں آپ عبادت کریں، دعا کریں۔ اگر حرمین شریفین میں سعودی عرب کی حکومت یہ اجازت دے دے کہ وہاں نعرے بازی ہو، وہاں جلسے جلوس ہوں، وہاں پر ہر کوئی اپنا اپنا، تو یہ تو پھر وہ امن کی جگہ ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اس لیے کہیں پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے یا ہونی چاہیے کہ وہ حرمین شریفین میں کسی بھی قسم کی سیاست کرے، یا وہاں نعرے بازی کرے، یا وہاں پر کوئی ایسا کام کرے جس سے وہاں کا ماحول جو ہے اس میں کوئی اختلافی یا شدت پیدا ہو۔ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی چونکہ مملکت سعودی عرب کے پاس ہے، اور ابھی جو OIC کا اجلاس ہوا ہے اس میں 56-57 اسلامی ممالک نے اپنا مکمل اعتماد OIC کے اوپر اور اس کی قراردادوں پر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان جو ہے وہ رابطے میں ہے OIC کے ساتھ بھی اور اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی۔ یہ چند گزارشات تھی، آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے جیسے بھی پہلا تذکرہ کیا فلسطین کا اور دوسرا تذکرہ کیا پیغام پاکستان کا، آج عالمی یوم رواداری بھی ہے، ٹالرنس ڈے بھی ہے، اور اس روز آپ کی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ بتائیں غزہ کی جو صورتحال ہے، ایک طرف اقوام عالم جو ہے وہ یوم رواداری منا رہا ہے اور دوسری طرف دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انسانیت کی، اس پر وہ بھی خاموش ہے۔ OIC کی طرف سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سربراہی اجلاس ہے
کوئی ایسا اقدام ضرور اٹھایا جائے گا جس سے یہ جنگ بندی جو ہے یہ کم سے کم رکے گی. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا کہ یہ جنگ بندی رک سکتی؟ اور آج رواداری کے دن جو ہے کم سے کم آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ آج جنگ بند ہو چکی ہے اور اسلامی ممالک کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اسرائیل کے اوپر بھی, امریکہ کے اوپر بھی. اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ اسلامی دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک جو ہیں ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں. ان میں سے 3 نے اپنے سفراء واپس بلائے ہیں. OIC میں سمجھتا ہوں کہ جو کر سکتی ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اور ہماری کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ اس حوالے سے گزشتہ 2 دن کے دوران 3 دن کے دوران جو امیر قطر ہیں، سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں اور سعودی عرب کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے OIC کے اس قراردادوں کی روشنی میں کچھ مثبت پیش رفت کی ہے. لیکن اسرائیل اس وقت ایک بربریت اور وحشت پھیلانے والا درندہ بن چکا ہے. خود اس کے حلیف بھی اب اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن جو کل الشفا ہسپتال میں ہوا، آپ نے دیکھا آج امریکی صدر نے بھی اس سے لا تعلقی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس حوالے سے اسلامی دنیا کو آپس میں مشاورت کر کے سخت سے سخت اقدام اٹھانے چاہیے. اور پاکستان کی پالیسی میں پھر واضح کر دوں کہ ہماری آج بھی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی تھی. جو فلسطینیوں کو قبول ہوگا وہی ہمیں قبول ہوگا. ہم فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد خود مختار ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مزید کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے پاکستان، آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 ملکوں نے فلسطینی صدر محمود عباس صاحب سے، ان کے ایک سعودی ولی عہد نے بات چیت کی ان سے ٹیلی فون پر، ایک ہمارے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کی، اور پھر جب OIC میں گئے تو وہ وہاں جا کے ان سے ملے بھی فلسطینی صدر کے ساتھ. تو جو بساط میں ہے وہ کیا جا رہا ہے. دنیا میں واحد پاکستان کا سپہ سالار ہے، ہمیں فخر ہے بطور پاکستانی، بطور مسلمان مجھے فخر ہے کہ واحد سپہ سالار ہے پاکستان کا جس نے فلسطینی سفیر کو اپنے پاس بلا کے اسے دلاسا بھی دیا ہے، اس سے تعاون کا بھی کہا ہے. اور پاکستانی فوج کی طرف سے یہ جو 2 گئے ہیں جہاز، اس میں پاکستانی فوج نے بھی حصہ ڈالا ہے جو امداد گئی ہے. تو حقائق اور حالات یہ ہمارے سامنے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور یہ جو بے گناہ انسانیت کا قتل ہے یہ جلد از جلد ختم ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی لابی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہی ہے، اور ان کی بائیکاٹ کی چیزوں کا اگر پاکستان میں بائیکاٹ کر دی جائے تو ان کو معاشرت کے طور پہ ہم کمزور کر سکیں؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے بالکل، اب پاکستان کی اپنی مصنوعات بہت اچھی ہیں، اور بہت سے ممالک میں اور پاکستان کے اندر بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگوں نے اس کا بڑا اظہار کیا ہے. اور میں تاجروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بزنس مینوں سے، کہ آپ اپنے معیار کو بہتر کر لیں تاکہ لوگ پاکستانی پروڈکٹ خریدیں، ہمیں ان کی چیز ہی نہ خریدنی پڑے. یہ بھی ایک المیہ ہے، بدقسمتی ہے کہ چائے کی پتی اور صابن سے لے کر پانی تک ہمیں ان کمپنیوں سے لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے ہاں اپنے معیار کو، ہمیں خود اپنے ملک کے اندر اپنی پروڈکٹ جو ہے اس سے آپ کا پیسہ بھی بچے گا، اس سے آپ کے بہتری بھی آئے گی. تو بہت سے ممالک نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. بالکل پاکستانی مصنوعات کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ان کو فروغ دینا چاہیے. مولانا صاحب، آپ نے OIC کی بات کی ہے کہ OIC اپنا کردار جو ادا کر رہی ہے. ابھی ہمارے مدنی وزیر ہیں ہمارے انیق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ OIC ناکام ہو چکی ہے. مولانا صاحب، 2-3 ممالک کا اگر سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. 57 کنٹریز اسلامک کنٹریز، OIC ناکام ہے، یہ تو کلیئر ہو چکا ہے. اور دوسری بات، یہ تو آپ کا بات ہے، میری بات نہیں ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ تقریر کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے؟ ہاں تو پھر آپ دیکھیں میرے عزیز بھائی، پھر سوال کریں نا. آپ یہ جملہ استعمال کر کے یا تو آپ اپنا فیصلہ دے دیں، تو یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں نہیں سمجھتا OIC ناکام ہے.
मैं समझता हूं OIC का मौजूदा इजलास माजी के इजलासों से भी ज्यादा कामयाब है, इसलिए कि 15 साल के अरसे के बाद ईरान के सदर रियाज गए हैं। ये छोटी कामयाबी नहीं है। तैयब एर्दोगान एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ ईरान के सदर खड़े हैं। आप इसे समझते हैं मसाइल हैं मुस्लिम उम्मा के, लेकिन जो ये कुर्बत आई है। जी जी सर मैं भी यही सवाल आप करें ना जी, फतवा ना जारी करें। आपने खुद दर्ज के 3 मुमालिकों ने सिफारती ताल्लुकात खत्म किए। सर 56-57 मुमालिक हैं, उन्होंने अपने सिफारती ताल्लुकात कायम क्यों रखे हैं? दूसरी बात है कि पाकिस्तान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाता? तीसरी बात, आखिरी सवाल, कि हमारे जनरल राही शरीफ साहब जो 40 मुल्कों के सरबराह इस्लामी फौज के, उनको हिदायत यहाँ से क्यों नहीं जारी हो रही ताकि वहाँ पर वो। आप किस अखबार या टीवी से है, जरा मुझे मैं कोहिनूर न्यूज़ टीवी से हूँ। कोहिनूर से। मेरे भाई, आप जाके आज अपना अखबार टीवी कुछ मुतालिया कर लें, फिर उस सरबराही इजलास वही बुला सकता है जो सरबराह होगा, और उसने बुला लिया। अभी तो 4 दिन नहीं हुए सरबराही इजलास को, तो सरबराह इस वक्त OIC का सऊदी अरब है, उसने बुला लिया। कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो वहां ना गया हो। तो आप कहते हैं कि 100% हाजिरी को मैं और आप यहां बैठ के उसे नाकाम हो गया। भाई मैं तो देख रहा हूं कि मुझे ईरानी सदर का वहां जाना, तुर्की के सदर का वहां जाना, पूरे इस्लामी उम्मा का जमा होकर बात करना, मैं तो इसको कामयाबी समझता हूं। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं ये कि इस इशू पे भी मुस्लिम उम्मा को तकसीम करें, कभी वो शिया सुन्नी में, कभी किसी और तरीके से। हम समझते हैं जितना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़े जितना कहा है। बाकी जो वजीर साहब ने कहा, ये उनका नुक्ता नज़र है, आप उनसे इस पे बात कर सकते हैं। मेरा नुक्ता नज़र मेरा है, कोई उनका मुमकिन है उनके पास कुछ मालूमात। अगर ये वाकयात ना रुके और ये स्टेबल ना हुआ, तो आप क्या समझते हैं ये आगे जंग हो सकती है? अगर ये जंग बाहर बढ़ती है, जिस तरह इसराइल जो है वो लबनान पे भी हमले कर रहा है, शाम पे भी कर रहा है, तो फिर ये जंग फैल जाएगी। और यही आलमी दुनिया कह रही है, OIC ने भी यही बात कही है, ईरान भी ये कह रहा है, सऊदी अरब भी ये कह रहा है, खुद यूरोपीय यूनियन, बरतानिया सब ये कह रहे हैं कि अगर ये इसराइल बाज नहीं आएगा और वो अपना दायरा-कार बढ़ाता जाएगा, तो फिर ये तो सारी दुनिया के लिए मसाइब खड़े होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। सिंपल सवाल ये है कि आवाम ये चाहती है कि बंदे भेजे, किधर भेजे? लड़ाई के लिए जंगजू भेजे। ये कुछ 1 मिनट हो जाए। मेरे अजीज भाई, नहीं ऑन रिकॉर्ड करें या ऑफ द रिकॉर्ड करें, मेरे अजीज भाई, आगे हमने अफगानिस्तान बंदे भेजे ही थे ना, बस इसका यही जवाब है।